بہت زمانہ ہوا، ایک وکیل صاحب سے ہم ملنے گئے، پہلے سے بات ہوئی تھی لاہور میں، لیکن وہاں لاہور میں بہت زیادہ وکلاء جمع ہوتے ہیں۔ ہم وہاں چلے گئے، دوسرا تیسرا مالا تھا، صحن تھا، اس میں بینچ رکھے ہوئے تھے، ہم بیٹھ گئے۔ کس کام کے لیے آئے ہو؟ کاغذ پہ ہم نے لکھا، اندر وکیل صاحب کو دیا، ہم باہر بیٹھے رہے۔ 20 منٹ بعد گھنٹی بجی، ہمیں بلایا۔ جب ہمیں بلایا، ایک بالکل صاف ستھرا بوڑھا وکیل بیٹھا ہوا ہے، لیمپ جل رہا ہے دن میں، مولوی مولوی ہیں، سارے مولوی مولوی ہیں۔ میں بھی شریک کے ساتھ بیٹھا ہوا ایک طرف، بولو کیا کام ہے؟ ایک ساتھی نے پوچھا، ہاں وکیل صاحب نے کہا کہ میں نے آپ کو 20 منٹ دیر سے بلایا کیونکہ میں ایک کتاب دیکھ رہا تھا اور وہ کتاب بڑی اچھی ہے، تو اب اس کا ایک چیپٹر مکمل ہو گیا، میں نے آپ کو بلایا۔ میں نے کہا کتاب کس کی لکھی ہوئی ہے اور کس موضوع پر ہے؟ کہا ایک امریکن نے لکھی ہے اور جہاد پر ہے۔ میں نے کہا امریکن نے جہاد لکھا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ میں نے کہا اس میں جہاد کا کون سا مرحلہ ہے؟ تو کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا جہاد کے 3 مرحلے ہیں، چوتھا نہیں ہے۔ ایک تربیت ہے، دوسرا جنگ چھڑ جانا ہے، تیسرا غنائم کی تقسیم ہے، فتح و شکست کی صورت میں۔ جب میں نے یہ کہا، وکیل صاحب نے لیمپ اوپر کیا، چشمہ پہن لیا اور میری طرف دیکھا اور کہا کہ وہ کتاب کون سی ہے جس میں یہ مرحلے ہیں؟ میں نے کہا اس کتاب کا نام قرآن کریم ہے۔ کہا اس میں کس طرح ہے؟ میں نے یہ آیتیں پڑھی اور جوش خروش سے اس کے دفتر میں تفسیر پڑھانا شروع کر دی، اور بھی وہ کلا اس کے تمام وہ ٹائپش وائپش آ کے کھڑے ہو گئے، پورا ہجوم لگ گیا کہ ایک مولوی آیا تھا، خوب وزن سے آیات پڑھ رہا ہے۔ میں نے کہا یہ سورۃ بقرہ کے اندر دوسرے پارے میں مجاہد کی تربیت کا مرحلہ ہے، اس کے لیے 5 عقیدے، 5 اعمال بیان کیے، پھر فرمائے یہ سچا مجاہد ہے، اولئک الذین صدقوا، یہ لڑ سکتا ہے، اولئک هم المتقون، نتیجہ اس کا تابع ہوگا۔ اور دوسرا مرحلہ آل عمران میں ہے، وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور یہ بدر اور احد ابتدائی 2 لڑائیاں لڑوا دی گئی کہ جس کی تربیت بقرہ میں ہوئی ہے وہ لڑ سکتا ہے 2، اور تیسرا انفال اور توبہ میں ہے کہ غنائم اللہ کے ہیں، پیغمبر جیسے چاہے تقسیم ہوں گے، فتح کی صورت میں یہ کرنا ہے اور شکست کی صورت میں یہ کرنا ہے۔ 3 مرحلے مکمل ہو گئے تو امریکن کی کتاب کیا چاٹ رہا ہے؟ وکیل صاحب نے دراز کھولا، ٹوپی نکالی اور سر پہ رکھی اور اس طریقے سے بیٹھ گیا۔ اوہو، میرے دفتر میں اللہ تعالیٰ نے علوم کا دریا بھیجا، میں آج کے دن کا اللہ کا کیسے شکر کروں گا؟ جو ہماری 70-80 سال کی عمر گزر گئی، ضائع گزر گئی، ہم نے اپنے اللہ کی کتاب سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ مجھے کہتے ہیں آپ اس طرح پورا قرآن بیان کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا بالکل۔ کہا کوئی اور صورت؟ میں نے کہا بہتر ہوگا آپ کسی صورت کا انتخاب کر لیں۔ اس نے ایک چھوٹی صورت کہی، میں نے وہ تلاوت کی اور پھر اس کے حاصل بتائے۔ وکیل صاحب نے گھنٹی بجائی، آدمی آیا، کہا بھائی دیکھتے ہو کون لوگ آئے؟ ہر طرح کی چائے، بسکٹ، پیسٹریا، ٹھنڈی بوتلیں، سب کچھ لاؤ، اور جب تک میں نے نہیں کہا کوئی اندر نہ آئے، خبردار، یہ میرے بڑے خاص مہمان آئے۔ کرسی سے اٹھ کر کے مجھے کہا آپ یہاں آ جائیں۔ میں نے کہا میں کل یہ نہیں ہوگا، آپ کو یہاں بیٹھنے، آپ استاد ہیں میرے۔ مولیان ماتا غصہ جی ماتا ہوئی تاکو پہ فلکاروں کو تفسیر دی شروع نہیں دا قرآن دا سی دشمنان دی پارسا خپکی میں صبروں کا فائدہ بیتا ترسی تو پوئے گی نا کہا آپ نے تو اپنے دور تفسیر کا دفتر ادھر کھول لیا۔ ہاں میں نے کہا فائدہ تمہیں پہنچے گا مگر عقل نہیں۔ ہم نے فائل پیش کیا، انہوں نے دیکھا
اور انہوں نے کہا میرے ذمہ ہے بماب پینل وکلاء کی عدالت میں کھڑا ہوں گا اور آپ کے آدمی کو چھڑا کے رہوں گا. تو ساتھیوں نے کہا کہ فیس آپ سے لوں گا جنہوں نے میری 80 سال کی زندگی آج مجھے شیرین کر کے دے دی. پیسے تو میں نے آپ لوگوں کو دینے ہیں، لینے نہیں ہیں، سارا خرچہ میں خود کروں گا. مولیان ما ته ډیر ښه کار وشو، مې تاسو خپوئ چې تفسیر ولې پڑھاوئ. دا سے خدای پاک شرمولی چې نه پې پوهېږئ او که څوک پوهي د هغه په قدر هم نه پوهېږي. یہ جہاد کا پہلا مرحلہ ہے اور اس میں 5 معتقدات ہے اور 5 عملیات ہے اور پھر نتیجہ ہے. ملک کے حفاظت کے لیے اور دین کی حفاظت کے لیے جہاد ضروری ہے. جہاد مار دھاڑ کو نہیں کہتے ہیں، لوٹ مار کو، خودکشیوں کو، ناحق حملوں کو جہاد کہتے ہیں. اسلام کی خدمت کو، جو انسانوں کی جو طاقت و قوت اللہ نے ان کو نصیب فرمائی ہو، جب اس کے استعمال کا وقت آ جائے تو اخلاص کے ساتھ استعمال کریں. اس کو جہاد کہتے ہیں. جہاد کی 5 قسمیں ابن حجر نے فتح الباری جلد 6 میں نقل کی ہے. المجاہدہ مع الکفار، المجاہدہ مع الفساق، الجہاد مع الشبہات ومع الشہوات اور التعلم والتعلیم. لیکن اس نے تعلم و تعلیم کو تیسرے میں رکھا ہے. پہلا مصنف ہماری یادداشت میں جہاد پر عبداللہ ابن المبارک ہے، المتوفا 181 ہجری، جو امام ابو حنیفہ کا خاص شاگرد ہے. 50 ان لوگوں میں سے ہے جنہوں نے حضرت صاحب کے ساتھ فقہ مدون کیا ہے. لقد زان البلاد ومن علیہا امام المسلمین ابو حنیفہ. کیسے کیسے حضرت اپنے شیخ کی تعریفیں کر رہا ہے. باقی امام بخاری سرفراز ہے کہ انہوں نے مغازی و جہاد علیحدہ ذکر کیے. مجھے کوئی کتاب حدیث معلوم نہیں ہے جس میں جہاد کے مسائل نہیں ہیں. ہر کتاب میں. اب پیغمبر نے کہا ہے انا نبی الملاحم، میں جنگجو پیغمبر ہوں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص فی القتلى، فرض کیا گیا تم پر بدلہ لینا مقتولوں کے لیے. القتلى جمع قتیل، کالجرحى جمع جریح، والشتى جمع شتید. قتلہ جمع قتیل، القتیل بمعنی المقتول، فعیل کا وزن فاعل مفعول دونوں کے لیے آتا ہے. اللہ یہاں سے 4 قاعدے ذکر کرتے ہیں ملک کے نظم و نسق چلانے کے لیے، جس کو آپ کہتے ہیں السیاست المدنیہ، ملکی سیاست. امام ابو یوسف نے کتاب لکھی، اس کا نام ہے کتاب السیاست والفراست، کہ سیاست کے لیے بھی عقل چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسے کام کرے کہ علم اور علماء بدنام ہو جائے.